السلام علیکم ناظرین، میں اسد عباس بٹ ایڈوکیٹ ہائی کورٹ پروگرام قانون کیا کہتا ہے کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ ناظرین، آج دو قانونی اور آئینی موضوعات پر گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے۔ ایک تو بات کریں گے کہ آنربل سپریم کورٹ کی طرف سے جو ہمارا فورن ایکسچینج ایکٹ ہے اس کے متعلق ایک فیصلہ آیا ہے، کانسٹیٹیوشنل بینچ نے غالباً دیا ہے اور 5 رکنی بینچ نے اس کے اوپر جو ہے وہ اپنی غور و خوض کرنے کے بعد کیا ہے۔ بنیادی نقطہ اس کے اندر یہی تھا کہ جناب جب کوئی ایڈجوڈیکیٹنگ آفیسر فورن ایکسچینج کے معاملات کے اندر کوئی پینلٹی ڈالتا ہے، اس فیصلے کے اگینسٹ اگر کوئی اپیل فائل کرنی ہو تو پہلے بورڈ کو، جو فورن ایکسچینج بورڈ ہے، اس کو غالباً وہ پینلٹی یا اس کے متعلق کوئی سیکیورٹی جمع کروانا ضروری ہے۔ کیا یہ جو ہے وہ آئینی پروویژن یا فنڈامنٹل رائٹ کی وائلیشن تھا؟ کیونکہ یہ کہا جاتا ہے کہ جو اپیل کے اوپر کسی قسم کی کوئی قدم یا کوئی کنڈیشن یا کوئی شرط جو ہے اس کو بھی جو ہے وہ فنڈامنٹل رائٹ کی وائلیشن سمجھا یا گردانا چاہتا ہے۔ اس کے بارے میں ڈیٹیل گفتگو کریں گے۔ آنریبل سپریم کورٹ کے کانسٹیٹیوشنل بینچ کی 5 رکنی بینچ کی ججمنٹ سامنے آ چکی ہے، اور دوسرا ہم بات کریں گے کہ انڈیا نے حالیہ واقعہ جو پہلگام کے اندر ہوا اس کے اندر سارا الزام جو ہے پاکستان کے اوپر لاد دیا، اور ہمیشہ انڈیا نے یہی حرکات کی ہیں کہ اس کے اندر انہوں نے سندھ طاس معاہدہ جو ہے، جسے آپ جو ہے وہ دوسرے نام سے بھی جانتے ہیں، اس کے اندر انہوں نے یک طرفہ اس کی سسپینشن کر دی۔ اس سے کیا مراد ہے؟ کیا پاکستان اب انٹرنیشنل فورم کے اوپر جا کر اس چیز کی مذمت کر سکتا ہے یا کوئی لیگل ریمیڈی جو ہے حاصل کر سکتا ہے؟ پاکستان کی طرف سے بھی ظاہر ہے ایک ریئیکشن آنا مناسب تھا، انہوں نے ایئر سپیس جو ہے اس کو سسپینڈ کیا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ جو انڈین لوگ تھے ان کو یہ کہا ہے کہ آپ پاکستان چھوڑ دیں۔ اس طرح کے اقدامات بھی ہیں۔ ایل او سی کے اوپر بھی کچھ فائر آف ایکسچینج ہے۔ کیا قانون اس کے اندر کہتا ہے کس طرح سے ایمیکیبلی یہ معاملہ سیٹل ہو سکتا ہے؟ اور دوسرا یہ کہ جو سیکرٹری جنرل ہیں یو این کے، ان کی طرف سے بھی ایک بیان آیا ہے، وہ ہمیں کس طرف اشارہ کرتا ہے، کون سے انٹرنیشنل لاء کی طرف ہمیں جو ہے وہ رجوع کرنا چاہیے؟ ان دونوں موضوعات کے اوپر بات کریں گے۔ میں اپنے مہمانوں کا تعارف کرواتا چلوں۔ اسٹوڈیو کے اندر مجھے جوائن کریں گے مہر محمد اقبال صاحب، ایڈوکیٹ سپریم کورٹ آف پاکستان ہے، لاتعداد دفعہ آپ انہیں میرے پروگرام میں دیکھ چکے ہیں، اچھا ایک تجزیہ کرتے ہیں، قانونی جو ہمارا جسے ہم لیگل ایکومن کہتے ہیں اس کے مالک ہیں، اور اپنی بات کو بہتر انداز کرنے کا طریقہ بھی جانتے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ مجھے محمد علی بٹ صاحب جوائن کریں گے، وہ بھی آپ انہیں میرے پروگرام میں بے شمار دفعہ دیکھ چکے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ مجھے ٹیلی فون پر جوائن کریں گے وقاص میر صاحب، جنہوں نے جو ہے وہ اس پٹیشن کو فائل کیا ہائی کورٹ کے اندر، اور معاملہ ایونچولی سپریم کورٹ میں پہنچا، اور وہاں پر بھی انہوں نے جو ہے وہ اسی پٹیشنر جو ہائی کورٹ میں تھے ان کی طرف سے آرگیو کیا، اور اس پروویژن کو جو ہے اس کی ویلیوز کو چیلنج کرتے ہوئے فیصلہ اپنے حق میں لیا۔ اقبال صاحب، جب تک مجھے وقاص میر صاحب جوائن کرتے ہیں، وقاص صاحب اقبال صاحب میں آپ سے بات کا آغاز کرنا چاہوں گا، اور پہلا موضوع جو ہے وہ یہی کہ جناب یہ آپ نے فیصلہ پڑھا ہے کہ جو فورن ایکسچینج ریگولیشن ایکٹ ہے 1947 کا، اس کا پہلے آپ تھوڑا سا اگر بتا سکیں کہ لا ہے کیا؟ بٹ صاحب اس میں ایکچولی جتنی بھی فارن کرنسی کے ایکسچینجز ہیں، اس کو جتنے بھی اس کے جہاں سے آپ ایکسچینج منی ایکسچینجز ہیں ان کو ڈیل کرنے کے لیے یہ 1947 کا ایک ایکٹ ہے، جو کہ اسٹیٹ بینک اگر کسی کو پرمیشن دیتا ہے یا کسی کو ریسٹرین کرتا ہے، یا کون سی کرنسی میں آپ ٹریڈ کر سکتے ہیں، کون سی کرنسی میں نہیں کر سکتے، اور اگر آپ وائلیشنز کرتے ہیں تو آپ کے لیے کیا سزا، جزا، جرمانہ وغیرہ آپ کے لیے ہو سکتا ہے، جی تو اس کو ڈیل کرتا ہے۔ ٹھیک تو اس کی ایک شک ہے سیکشن 23A، جی سی ہاں سی جی سوری سیکشن 23C ڈیل کرتا ہے، جو کہ اگر کوئی فائن ہو، کوئی پینلٹی امپوز کی گئی ہو تو آپ کے پاس اپیل کی ریمیڈی اویلیبل ہے، جی جی لیکن اس اپیل کو کنڈیشنل کر دیا گیا ہے کہ آپ پیسے جمع کروائیں گے جو آپ کو پینلٹی امپوز کی گئی ہے، آپ جب تک وہ جمع نہیں کرائیں گے آپ کی جو اپیل ہے وہ مینٹینیبل نہیں ہوگی، اس کو سنا نہیں جائے گا۔ ٹھیک تو اس کو ایکچولی فنڈامنٹل رائٹ کی وائلیشن قرار دیا گیا تھا، آج نہیں، یہ اس سے پہلے بھی ججمنٹس موجود ہیں، چناب سم تھنگ کچھ اس طرح کا مجھے اب یاد پڑتا ہے، چناب شوگر مل جی تھا یا جی چناب جی کوئی اس طرح کا، بہرحال مجھے ایگزیکٹلی یاد نہیں ہے۔ تو اس میں بھی یہ ڈی بی کی ججمنٹ تھی، تو اس میں بھی اس کو یہی ہولڈ کیا گیا تھا کہ ایٹ لیسٹ ون فورم آف اپیل یا ون ریمیڈی آف اپیل شوڈ بی انکنڈیشنل،
ہاں سیکنڈ اپیل میں اگر آپ لگا بھی لیتے ہیں تو دین اٹس فائن, لیکن ایٹ لیسٹ ون unconditional forum of appeal یا remedy of appeal should be available. اور اگر آپ اس کو کنڈیشنل کرتے ہیں تو یہ آپ کے انصاف کی راہ میں رکاوٹ ہو سکتی ہے. تو اور یہ اس کو کنڈیشنل کرنا رائٹ آف اپیل کو, یہ انکانسٹیٹیوشنل ہے, آپ کے فنڈامنٹل رائٹس کی وائلیشن ہے. تو اسی کو 10A کا ذکر کیا جی 10A کا ذکر کیا گیا ہے. نہیں یہ صرف 10A کا نہیں, اور بھی آپ کے ایک ایکچولی قدغن لگاتی ہے آپ کے فنڈامنٹل رائٹس پہ, رائٹ ٹو ہیو جسٹس, رائٹ ٹو بی ڈیلٹ ان اکارڈنس ود لا. جی میں دوبارہ آپ کی طرف آؤں گا. ہمیں وقاص میر صاحب نے جوائن کیا ہے ناظرین, کیونکہ انہوں نے ہائی کورٹ کے اندر یہ کیس کو کنڈکٹ کیا اور پھر ایونچولی سپریم کورٹ کے اندر بھی آرگیو کیا. تو ان کی زبانی سنتے ہیں کہ اس کے فیکٹس کیا تھے, کس طرح سے کلائنٹ نے انہیں اپروچ کیا, اور یہ سوچ کس طرح سے آئی کہ اس کی جو ویریس ہیں, یعنی جو قانون کی بناوٹ ہے, قانون جس طرح سے بنا ہے, اس کو ہی ترازو میں تولا جائے کیا وہ آئین کے ساتھ مطابقت رکھتا ہے نہیں. وقاص وہ شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا. بہت شکریہ بٹ صاحب بلانے کا, آلویز اے پلیجر. اچھا وقاص, ہم نے پڑھی ہے ججمنٹ, لیکن اس سے پیچھے جو معاملات ہوتے رہے, میں چاہوں گا کہ آپ ناظرین کو وہاں سے بتائیں کہ لا ہے کیا, اور وائی ڈڈ یو تھنک کہ اس کی جو ویریس ہے اس کو چیلنج کیا جا سکتا ہے, بیکاز یو کنڈکٹیڈ دا پٹیشن بفور دا ہائی کورٹ ایز ویل. تو تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتائیے گا کہ کس طرح سے یہ سوچ ابھری. اچھا اس کا بیک گراؤنڈ یہ تھا کہ کراچی میں ہمارے ایک دوست وکیل ہیں عاطف صاحب, انہوں نے یہ معاملہ مجھے ریفر کیا. ان کے دفتر کے ساتھ میں پہلے بھی کام کرتا رہتا ہوں فرام ٹائم ٹو ٹائم, اگر ان کا لاہور میں کوئی معاملہ ہو تو انہوں نے مجھے یہ کیس ڈسکس کرنے کے لیے فون کیا, اور انہوں نے کہا کہ لاہور میں یہ چلتا ہوا کیس تھا اس وقت بیسکلی, کہ ایک اپیل جو ہے وہ فائل ہونی ہے ایک اسٹیٹ بینک کے ایڈجوڈیکیشن آفیسر کے ڈیسیژن کے خلاف, اور وہ اپیل فائل ہوگی فارن ایکسچینج اپیلیٹ بورڈ میں. تو میں نے جب فائل پڑھی تو میں نے کلائنٹ کے بارے میں پوچھا, تو انہوں نے بتایا کہ کلائنٹ ایک سینئر سٹیزن ہے, اور کلائنٹ کہتے ہیں کہ جو بھی اسٹیٹ بینک کا الزام ہے ان کے اوپر وہ سارا کچھ یعنی ٹیکس پہ مبنی نہیں ہے, بیکاز کلائنٹ جو ہے وہ ایک کمپنی کے ممبر سے ہی نہیں. بیسکلی الزام یہ تھا کہ ایک کمپنی نے پاکستان سے باہر ایکسپورٹ کی, اور اس کے بعد جب مال ایکسپورٹ کیا تو ایک خاص عرصے میں آپ نے وہ پیسے واپس لانے ہوتے ہیں. اگر آپ پاکستان سے مال ایکسپورٹ کریں تو آپ کو جو فارن ایکسچینج ملتا ہے وہ پاکستان میں آپ نے لانا ہوتا ہے. الزام یہ تھا کہ چونکہ آپ نہیں لائے تو اس وجہ سے آپ پہ فارن ایکسچینج ریگولیشن ایکٹ کے تحت کارروائی ہوگی. اور وہ کارروائی ہوئی, اور ایڈجوڈیکیشن آفیسر نے جرمانہ لگا دیا, اور وہ کلائنٹ کا یعنی چانس یہ تھا کہ میں کبھی اس کمپنی کا ممبر ہی نہیں تھا, تو اس وجہ سے یہ جتنے بھی ڈاکیومنٹس پر الاؤ کر رہے ہیں ان کو میں تسلیم نہیں کرتا. لیکن پھر بھی وہ تو دونوں سائڈ کی پوزیشن تھیں, جرمانہ تو لگ گیا. اب جب ہم اپیل فائل کرنے لگے تو یہ پروویژن ہم نے دیکھی, اور ہمیں فارن ایکسچینج اپیلیٹ بورڈ نے بھی کہا کہ آپ کی اپیل ایڈمٹ نہیں ہوگی جب تک آپ پینلٹی نہیں ڈپازٹ کریں گے یا سیکیورٹی آف ایکول ویلیو. ٹھیک. اب یہ ایک ایسی سچویشن تھی کہ کلائنٹ کہہ رہے ہیں کہ میرا تو اس بزنس سے کوئی تعلق نہیں تھا اور مجھے پینلٹی کیوں دینی پڑے. تو اس وقت میں نے اور عاطف نے سر لڑایا, اور پھر میں نے عاطف کو یہ کہا کہ میرا خیال ہے کہ ہم اپیل فائل کر کے وہاں پہ ایک درخواست دیتے ہیں کہ آپ اس اپیل کو کم از کم ایڈمٹ کریں, بیکاز اگر آپ نہیں ایڈمٹ کریں گے تو یہ آئین کی نفی ہوگی. اور چناب سیمنٹ کا ایک لاہور ہائی کورٹ کا 1996 کا فیصلہ ہے جس میں یہ کہا گیا تھا کہ اگر آپ اپیل پہ کوئی ایسی کنڈیشنز لگا دیں جو کہ اپیل پہ آپ کا جو حق ہے اس کی نفی کر دے سراسر, تو وہ غیر آئینی ہے. تو میں نے کہا کہ وہ درخواست ہم دیتے ہیں, اور اگر وہ درخواست رد کر دے گا موسٹ لائکلی اپیلیٹ بورڈ, تو پھر ہم لاہور ہائی کورٹ میں ایک پٹیشن فائل کر دیں گے. تو یہ سوچ تھی, اور پھر ہم نے اسی طرح درخواست فائل کی, اور وہاں پہ جو جج صاحب تھے اپیلیٹ بورڈ میں, انہوں نے کہا کہ نہیں, ایک درخواست کو میں قانونی طور پہ انٹرپریٹ نہیں کر سکتا, بیکاز قانون میں لکھا ہے کہ اپیل ایڈمٹ نہیں ہو سکتی جب تک آپ پیسے نہ جمع کرائیں یا سیکیورٹی آف ایکول ویلیو دیں. تو آپ کیا جمع کرائیں گے؟ ہم نے کہا کہ ہمارا کلائنٹ چونکہ اس فیصلے کو مانتا نہیں ہے, وہ ویسے بھی مالی طور پہ قاصر ہے کہ وہ اتنی بڑی پینلٹی یا سیکیورٹی آف ایکول ویلیو دے. اور تو پھر درخواست رد ہو گئی. تو پھر ہم نے لاہور ہائی کورٹ کو اپروچ کیا, جہاں پہ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ جسٹس شاہد کریم نے اس شک کو بھی
اور جو رول تھا اس کو بھی اسٹرائک ڈاؤن کیا. اچھا وکاس، اس کے اگینسٹ آئی سی اے کیوں نہیں آپ نے پھر فائل کی یا دوسری پارٹی نے؟ کیونکہ آپ نے تو ون کی تھی پٹیشن، تو آئی سی اے لائی نہیں کرتی تھی یہاں پہ؟ جی یہاں پہ آئی سی اے لائی نہیں کرتی تھی بیکاز یہاں پہ اپیل ریویژن اور ریویو اوریجنل آرڈر کے خلاف تو تھا. ٹھیک. سو اس وجہ سے، اور اسٹیٹ بینک کا ڈیسیژن تھا یہ، اسٹیٹ بینک نے ہمیں نوٹس دیا تھا جس طرح دیا جاتا ہے کہ ہم ایک سی پی ایل اے فائل کر رہے ہیں. تو انہوں نے یہ فائل کی تھی اور یہ پہلے 3 رکنی بینچ کے سامنے لگی تھی قریباً سال پہلے. ٹھیک ٹھیک. اور اس کے فوراً بعد پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ آ گیا تھا جس میں یہ تھا کہ جو ایک خاص نوعیت کے آئینی معاملات ہوں جس میں امپورٹنٹ آئینی سوالات ہوں تو وہ 5 ممبر بینچ چنے گا. تو پھر یہ 5 ممبر بینچ کے پاس گیا. انہوں نے فیصلہ ریزرو کیا، لیکن اس کے فوراً بعد یہ دونوں جگہ بہت بحث ہوئی تھی 3 اور 5 ممبران کے سامنے، اور پھر فوراً بعد 26ویں ترمیم آ گئی. تو پھر یہ ایک 5 ممبر آئینی بینچ کے سامنے گیا. ٹھیک ٹھیک. اور یہ بہت اہم فیصلہ ہے. اس سے بہت لوگوں کی زندگیوں پہ اور ان کے مقدموں پہ اثرات ہوں گے. وفاق کو نئی قانون سازی کرنی پڑے گی. ٹھیک. اور مختلف قوانین ہیں جن میں اس طرح کی شکیں ہیں. اوکے. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ ہائی کورٹ ان چیلنجز کو کس طرح ڈیسائیڈ کرتے ہیں. اچھا یہ تھوڑا سا وکاس بتائیے گا کہ آپ نے اس کے اوپر ریسرچ بھی آف کورس کنڈکٹ کی ہوگی، تو یہ جو اس کے اوپر پہلے بھی اس طرح کے پریسیڈنٹڈ ہیں، کچھ ججمنٹ میں بھی کوٹ کیے گئے؟ جی تو دیکھیں پاکستان میں بہت سے قوانین ہیں بیکاز ہم ایک کلونیل سوسائٹی ہیں اور انڈیپینڈنس کے فوراً بعد ہم نے بہت زیادہ قانون سازی نہیں کی تھی. تو ہمارے بہت سارے قوانین ہیں جو ہم کلونیل ٹائم سے یا اس کے فوراً بعد جو ڈھانچہ ہے وہ ہم وہی استعمال کر رہے ہیں. ٹھیک. تو ایسی سکیں جو ہیں وہ یہ سرپرائزنگ بات بھی ہے، حیران کن ہے کہ بہت زیادہ عدالتوں کے سامنے چیلنج نہیں ہوئی اور ایگزامن نہیں ہوئی. تو ایک ججمنٹ تو سپریم کورٹ نے 1950 کی دہائی میں دیا تھا جو کہ ایسٹرن رائٹ سنڈیکیٹ، جس کا ذکر لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے میں دیا اور سپریم کورٹ نے دی، جہاں پہ جسٹس کارنیلیس نے ایک 4 رکنی سپریم کورٹ بینچ کے ساتھ یہ فیصلہ دیا تھا. ای کسٹمز ایکٹ کا کیس تھا جہاں پہ اسی طرح کی کنڈیشن تھی کہ اگر آپ اپیل فائل کریں تو آپ پینلٹی ڈپازٹ کرائیں. تو جسٹس کارنیلیس نے لکھا تھا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک ہاتھ سے اپیل کا رائٹ دے رہے ہیں اور دوسرے ہاتھ سے واپس لے رہے ہیں. ٹھیک ٹھیک ٹھیک. تو ان کا یہ فیصلہ تھا. اس کے بعد 1989 میں سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ تھا جہاں پہ انہوں نے کہا کہ اپیل کا رائٹ کم از کم ایک فورم کے سامنے آپ کو ضرور ملنا چاہیے، اور اسلام جو ہے اس کے اندر بھی ہمیں یہی سبق ملتا ہے. یہ سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ ایک انڈیپینڈنٹ فورم کے سامنے آپ کو اپیل کا رائٹ ضرور ملنا چاہیے. تو یہ 1989 سپریم کورٹ میں تھا. اور پھر 1991 میں جناب سیمنٹ نے لاہور ہائی کورٹ کے فل بینچ نے یہ کہا تھا کہ اگر آپ ایسی کنڈیشن لگا دیں کہ اپیل فائل کرتے وقت آپ پورا جو آپ پہ جرمانہ ہے یا جو بھی آپ پہ پینلٹی لگی ہے وہ آپ جمع کرائیں تو یہ غیر آئینی بات ہے اور یہ آپ کے اپیل کے رائٹ کی نفی کرتا ہے. اچھا وکاس تھوڑا سا یہ آگاہ کیجیے گا کہ اب جو ٹریبیونل ہے جن کے سامنے اپیل جائے گی، اب وہ اس آرڈر کی روشنی کے اندر اب وہ فائن کے بغیر اپیل فائل کی جا سکتی کی انلیس کے اس کے اندر پارلیمنٹ کو نیا قانون نہ لیا ہے، ایسے ہی ہے اس کا؟ جی سو ٹرائبیونل نے تو خیر وہ پہلے کورٹ میں ہماری جب یہ پروویژن اسٹرائک ڈاؤن ہو گئی تو انہوں نے لاہور ہائی کورٹ نے جب کر دیا تو وہ ہماری اپیل انہوں نے سننی شروع کر دی اور انہوں نے ہماری جو اپیل ہے اس کو خارج کر دیا اور پھر ہم اس اپیل کے خلاف ہائی کورٹ میں گئے. تو لیکن ان کے پاس ویسے بھی ریکوری کی پاورز ہیں. یہ سوال سپریم کورٹ میں بھی اٹھا تھا کہ کیا اس فورن ایکسچینج اپیلیٹ بورڈ کے پاس ریکوری یا انفورسمنٹ کی پاورز ہیں، تو وہ بالکل آپ کا اکاؤنٹ اٹیچ کر سکتے ہیں. تو ان کی طاقت کسی طرح سے کم نہیں ہوئی. صرف اب ہوا یہ ہے کہ جو وفاقی قانون میں یہ بات تھی کہ آپ کی اپیل تب تک داخل نہیں ہو سکتی سنوائی کے لیے جب تک آپ پیسے نہ جمع کرائیں، اس چیز سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ یہ آپ نہیں کر سکتے. اور اب ہم امید کرتے ہیں کہ وفاق جو ہے اس سے نئی قانون سازی کرے گا تاکہ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے جو فیصلے ہیں ان کی روشنی میں قانون زیادہ واضح ہو سکے اور انصاف کے تقاضے پورے ہو سکے. بالکل ٹھیک ہے، انصاف کے تقاضے پورے ہو سکے. وکاس بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا. انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ کے اندر بھی آپ کو جو ہے وہ زحمت دیں گے. میں واپس آنا چاہوں گا اقبال صاحب آپ کی طرف. جو ہے وہ وکاس کی بات سنی، انہوں نے پٹیشن فائل کی.
اور ناظرین یہاں پہ میں دلنواز چیمہ صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے, انہیں بھی میں پروگرام میں ویلکم کروں گا. اور اس کے بعد میں اقبال صاحب آپ کا مختصر اس کے اندر, اب آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اپیل جو ہے اس کے اندر گورنمنٹ ایکسچیکر کو بھی ایک لاس تو کم از کم آئے گا, کیونکہ پہلے ایک اگر ایجوڈیکیشن کے بعد ایک ڈپوزٹ کروا دی جاتی تھی پینلٹی, اب وہ نہیں کروائی جائے گی. بٹ صاحب اس میں کسی لاس کی بات نہیں ہے. اگر دیکھیں, اگر آج ایک فیصلہ آیا ہے جس کے اگینسٹ میں نے کوئی اپیل فائل کرنی ہے اور وہ کنڈیشنل ہے, تو اگر میں آج جمع کرا دوں یا اگر اپیل کے فیصلے کے بعد جمع کرا دوں تو اس سے سرکار کو تو کوئی فرق نہیں پڑے گا. ٹھیک, یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ الٹیمیٹ جو ایجوڈیکیشن ہے اس کے بعد جو بنتا ہے میرے سے جس کو اس کے بعد آپ بے شک ریکوری کریں, اس کا اکاؤنٹ اٹیچ کریں, جو مرضی کریں, لیکن اس سے پہلے کم از کم رائٹ آف اپیل کو آپ کنڈیشنل نہیں کر سکتے. ٹھیک باقی جیسے وقاص میر صاحب نے فرمایا کہ باقی ان کے اختیارات کے اٹیچنگ اٹیچمنٹ آف اکاؤنٹس وغیرہ یا وہ اپنی جگہ موجود ہیں, وہ اختیارات وہ آپ استعمال کریں, لیکن اپیل کی ہیئرنگ کو آپ کنڈیشنل یا اس کی مینٹینیبلٹی کو کنڈیشنل نہیں کر سکتے, کیونکہ پہلے یہ تھا, یہ صرف اسی جگہ پہ نہیں ہے, اور بھی بے شمار جگہوں پہ ہوتا تھا, اور ابھی بھی شاید ہو کسی نہ کسی جگہ پہ, کہ وہ کہتے تھے کہ یہ آپ کی اپیل مینٹینیبل ہی نہیں ہے unless you deposit the entire amount. بالکل ٹھیک ہے. علی آپ کی طرف آؤں گا میں, آپ نے بھی ساری بات سنی ہے. اب یہ جو فنڈامنٹل رائٹ ہے اس کے اندر ایک سموتھ اگر بات کی جائے تو لوگوں کی منشا یہی ہے کہ اپیل بھی کنٹینیوٹی آف ٹرائل ہوتی ہے, کیس ہوتا ہے, اس کے اندر ظاہر ہے اگر جب ایک قدم لگا دی جائے, ایک شرط لگا دی جائے, تو پاسبلٹی ہے کئی کیسز کے اندر جو ہے ہیوج اماؤنٹ ہو, تو وہ بندہ افورڈیبلٹی میں نہ آ رہا ہو, جیسے اس کیس کے اندر بھی ہے. تو آپ سمجھتے ہیں اس معاملے میں فیصلہ ٹھیک ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا خیال ہے کہ بالکل صحیح ہے, کیونکہ جب تک کسی کے پاس اپیل کا رائٹ موجود ہے, کیوں نہ اس کو آگے رائٹ جو ہے وہ اپنا یوٹیلائز کرے. اس کے بعد اگر کورٹ یہ فیصلہ کرتی ہے کہ ہاں اس کو یہ پلینٹی جمع کروانی چاہیے تو وہ بعد میں جمع کرائے. پہلے یہ ہوا کرتا تھا کہ اس کو اپیل سے پہلے ہی جمع کروانی پڑتی تھی, وہ بھی یہ دیکھتا تھا کہ اتنی ہیوج اماؤنٹ میں جمع کروا سکتا ہوں نہیں کروا سکتا ہوں, وہاں پہ بھی وہ ڈیفالٹ کا خطرہ رہتا تھا. پھر اس نے اپیل میں جانا ہے نہیں جانا, وہ کہتا ہے کہ یہاں پہ اگر مجھے اتنی بڑی اماؤنٹ پلینٹی میں ہوگی, آگے اپیل میں پتہ نہیں کیا ہوگا میرا حال. تو میرے حساب سے یہ فنڈامنٹل رائٹ جو ہے اس کو بہت بہترین طریقے سے انہوں نے ریٹ میں جو ہے کیا ہے اپیل میں, تاکہ آنے والے وقت میں دیکھیں اگر کسی کا نقصان ہو رہا ہے کہیں پہ تو اس میں وہ فائدہ بھی تو لے سکتا ہے نا. مثال کے طور پہ اگر وہ پہلے جمع کرواتا ہے اور اس کے بعد اپیل میں پھر دوبارہ اس کو وہی اگر ملتا ہے تو اس نے پہلے جمع کروا دیا تو اس کا نقصان ہے. اگر بعد میں اگر اس کو اپیل میں آتا ہے اور اس کو دوبارہ اگر وہ کہتے ہیں کہ آپ نے یہ جرمانہ جمع کروانا ہے تو ٹھیک ہے. پوائنٹ آ گیا. میں دلنواز چیمہ صاحب آپ نے بھی سنا ہے ایک جگہ پہ آنریبل کورٹ نے ایک تو یہ کہا ہے کہ یہ غالباً جو ہے وہ آرٹیکل 10A کی وائلیشن دکھائی دیتا ہے. کیا ہے یہ 10A آرٹیکل اس پیرائے کے اندر اگر بات کی جائے؟ اور دوسرا انہوں نے یہ بات کہی کہ پہلے فورم کے اوپر جو ہے وہ غلطیوں کے اور اس طرح کے جو ہے وہ ظاہر ہے ایک رانگ اسیسمنٹ کے چانسز اور اس کی پاسبلٹی زیادہ ہوتی ہے. تو اس لیے اگر آپ نے اپیل کے اندر یہ کنڈیشن لگائی کہ پہلے آپ فائن جمع کروائیں تو بات سنی جائے گی, تو پھر وہ شاید یہ دونوں چیزیں جو ہے وہ رد ہو جائیں. کیا کہیں گے؟ آرٹیکل 10A جو ہے نا بھٹ صاحب, جو کامن لا جورس پروڈنس ہے جہاں پہ بھی دنیا میں, اس کا بہت بنیادی اصول سمجھا جاتا ہے. اس میں دو لفظ ہیں وہ تو عام ہی ہو گئے ہیں تقریباً, فیئر ٹرائل اور ڈیو پروسیس. ٹھیک یہ اتنی بنیادی اصول ہیں قانون کے, اور جو ڈیولپڈ کنٹریز ہیں جہاں پہ بھی کامن ویلتھ ٹریڈیشنز ہیں کہ اس کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. اس کے ساری جو ایسپیکٹس ہیں وہ ویل نون ہیں. آپ کو مقدمے کے بغیر سزا دی جا سکتی ہے, آپ کو سنے بغیر آپ کے خلاف فیصلہ نہیں کیا جا سکتا, آپ کو پورا موقع دینا ہے عدالت نے, فیئرلی سننا ہے, پروسیس کو فالو کرنا ہے. اس طرح نہیں ہو سکتا کہ ایک بندے کی مرضی سے آپ کو سزا دے دی جائے, آپ کے خلاف فیصلہ دے دیا جائے. اس کو بنیادی طور پہ, اور اس کے بڑے اسپیکٹس ہیں, اس کو بنیادی طور پہ ڈیو پروسیس کہتے ہیں. نوٹس ہونا چاہیے, آپ کو پتہ ہونا چاہیے آپ کے خلاف الزام یا مقدمہ کیا ہے, اس کا دفاع کرنے کا پورا موقع ملنا چاہیے, آپ کو سننے کا موقع دیا جانا چاہیے, اور فیصلہ جو ہے اصولوں کی بنیاد پہ دینے کی پابندی ہونی چاہیے عدالت کے اوپر. اس کو ڈیو پروسیس اور فیئر ٹرائل کہتے ہیں. اس کے جس طرح میں نے کہا کئی پیرائے ہیں, ان میں سے ایک یہ بھی ہے ایک رائٹ آف اپیل. مطلب یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک ہی فورم ہے, اس نے ایک فیصلہ کر دیا اور بس ختم ہو گئی بات. کم از کم ایک اپیل جو ہے کہیں پہ اس فیصلے کے خلاف اس کی جو چیلنج کرنے کا موقع ہے وہ بندے کو سائل کے پاس ہونا چاہیے. یہ بھی
فیئر ٹرائل اور ڈیو پروسیس کے اندر شامل کیا جاتا ہے. اب بحث یہ ہے کہ اگر آپ وہ جو ایک اپیل ہے فرض کر لیں اگر ایک ہی ہے اس ایک اپیل کے اوپر بھی آپ قدغن اس طرح کی لگا دیں گے جی کہ عام آدمی یا بہت سارے لوگ جو ہیں اس کو افورڈ نہیں کر پائیں گے تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ کاغذوں میں تو وہ اپیل ہے ٹھیک لیکن حقیقت میں اب اس شخص کے پاس وہ محروم ہو گیا اس اپیل سے. اوکے اوکے تو اس کے اوپر فیصلہ یہ ہے اور اس سے پہلے بھی فیصلے آتے رہے ہمارے عدالتوں سے کہ اب یہ نہیں کر سکتے. یہ نہیں ہو سکتا کہ اس کی پینلٹی فائن یا ڈپازٹ کی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ اس قدر سخت ہو کہ وہ دینے سے قاصر ہو جائے سائل. ٹھیک 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 تو اپیل تو آپ نے لکھا ہوا دائر کر سکتا ہے لیکن جب وہ پیسے ہی نہیں جمع کرا سکے گا تو وہ اپیل کیسے کرے گا؟ ٹھیک تو پریکٹیکلی آپ نے پریکٹیکلی اسے اپیل چھین لی. تو اس چیز کو جو ہے وہ مد نظر رکھتے ہوئے عدالت نے اس فارن ایکسچینج ریگولیشن کی تو خیر ایک یہ کیونکہ مثال ہے یہ سامنے آیا ہوا ہے لیکن بہت سارے جو ہیں لاز ہیں جن کے اندر اس طرح کی ریسٹرکشنز موجود ہیں. لیکن چیمہ صاحب ایک چیز پہ اعتراض آتا ہے وہ یہ ہے کہ ججمنٹ لا زیادہ پھر آگے آ جاتا ہے اور پھر جو قانون سازی جن کا کام کرنا ہے ان کی منشا غالباً پیچھے رہ جاتی ہے. اگر وہ پھر یہ قانون بنا دیتے تو پھر آپ کیا کہیں گے؟ پھر یہ ججمنٹ کا جو اثر ہے کل بھی ہم ہائی کورٹ کے اندر یہ چیز کر دیکھ رہے تھے کہ ججمنٹ کا اثر زائل کرنے کے لیے نئی لیجسلیشن آ سکتی ہے. دیکھیں اس حد تک تو یہ چیز ٹھیک ہے کہ جو نظام ہم نے بنایا ہوا ہے سیپریشن آف پاورز کا علیحدہ علیحدہ اختیارات دیے ہیں عدلیہ کے بھی اور پارلیمنٹ کے بھی اور ایگزیکٹو کے بھی. ان کے درمیان کبھی کبھی یہ ٹینشنز کبھی کبھی یہ فرکشنز آتی جاتی رہتی ہیں. یہ اس کا ایک پارٹ ہے اس پروسیس ایک کا معمول ہے. یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں لیکن دیکھنا یہ کہ کیا اپنے کام سے اپنے حد سے حدود سے تجاوز کر رہی ہے عدالت؟ یہاں نہیں کر رہی. آئین نے اس کو یہ اختیار دیا ہوا عدالت کو بھائی آخر آپ فرض کر لیں اگر جو پارلیمنٹ ہے وہ ایسا قانون بناتی ہے جو کھلم کھلا تضاد ہے جس کا آئین کے ساتھ اس کا فیصلہ کون کرے گا؟ ٹھیک ٹھیک عدالت کرے. اور تو کوئی ہے ہی نہیں. اب پارلیمنٹ نے خود تو یہ فیصلہ کرنا نہیں اور عام شہری تو کر نہیں سکتا. تو یہ فیصلہ کون کرے گا؟ اب یہ تو وہی کر سکتا ہے ادارہ جس کے پاس اختیار ہے اور جس کے پاس یہ جو علم ہے ٹھیک یہ ہنر جس کے پاس ہے پرکھنا قانون کو پڑھنا سمجھنا آئین کے ساتھ اس کو ملا کے دیکھنا ٹھیک کہ بھائی یہ آئینی دائرے کے اندر ہے قانون یہ اسے تجاوز کر گیا ہے. یہ تو اسپیشلائزڈ فورم ہی کر سکتا ہے. ٹھیک وہ ہمارے آئین کے اندر ہی عدالت ہے. عدالت ہے. پوائنٹ آ گیا. اقبال صاحب چیمہ صاحب واز آف دا ویو کہ جناب کم از کم ایک اپیل جو ہے وہ قانون میں ہونی چاہیے. میرا دھیان پڑ رہا تھا کہ فیملی لاز کے اندر بات تھوڑا سا ڈیویٹ ہو جائے گی لیکن میں آپ کا آنسر چاہوں گا. انٹرم آرڈرز کے خلاف کوئی اپیل نہیں. اس کے اندر میرے کیس کے اندر یہ معاملہ ہوا کہ بچے کا جو خرچہ تھا اس کو اتنا ایکسیسو لگایا گیا 1,20,000 روپیہ لگا دیا گیا. انٹرم کے اندر ہم ریٹ میں گئے اور اس کے اندر اپیل پرووائڈڈ نہیں ہے. اس کی وجہ اس کو بھی چیلنج کیا جا سکتا ہے کہ جناب فیملی لاز کے اندر بھی اس کے اندر کم از کم ایک رائٹ آف اپیل ہونا چاہیے. دیکھیں وہاں پہ ایکچولی قانون نے کہہ دیا ہے کہ انٹرم آرڈر کے اگینسٹ کوئی اپیل نہیں ہوگی. جو آپ کی اگزامپل ہے اس کا امپیکٹ یہ ہوتا ہے کہ جب یہ انٹرم آرڈرز جب یہ فائنل ججمنٹ آتی ہے تو یہ تمام کے تمام انٹرم آرڈرز اس میں مرج کر جاتے ہیں. ٹھیک تو وہ پھر آپ ان کی وائریز بھی اسی کے اندر ہی چیلنج کر رہے ہوتے ہیں جو مین ججمنٹ آتی ہے. ٹھیک تو یہ آپ کی ون آف دی گراؤنڈ ہو سکتی ہے اس میں کہ جی یہ فلاں فلاں انٹرم آرڈر میں بھی یہ وائلیشن قانون کی گئی ہے چاہے وہ پروسیجرل ہو یا کوئی ادروائز وہ سبسٹینٹیو لا کی وائلیشن ہو. ٹھیک تو وہ آپ کی ون آف دی گراؤنڈ بنتی ہے. ٹھیک. لیکن اقبال صاحب یہ بھی تو آپ چیز کو تھوڑا مد نظر رکھیں کہ بعض اوقات جو ریمیڈی ہے اس کا ٹائملی ہونا ضروری ہے ادروائز وہ انفیکشس ہو جاتی ہے. ایکچولی بٹ صاحب جو قوانین بنائے جاتے ہیں نا وہ اس طرح سے بنائے جاتے ہیں کہ زیادہ فائدہ کس صورت میں ہے. ٹھیک. تو اس میں ایکچولی یہ چونکہ فیملی میٹرز ہیں ان میں ایکچولی بچوں کی کسٹڈی انوالو ہوتی ہے بچوں کی مینٹیننس انوالو ہوتی ہے فیملی کے رائٹس انوالو ہوتے ہیں. تو اس لیے ان کا ایکسپیڈیشیسلی ڈیسائیڈ ہونا بہت لازمی ہے. اور اگر انٹرم آرڈرز کے اگینسٹ بھی آپ اس میں اپیل پرووائڈ کر دیں گے تو یہ میرے خیال میں فیملی لا کے ساتھ یا فیملی میٹرز کے ساتھ بہت زیادتی ہوگی. بالکل ٹھیک ہے. میں علی آپ کی طرف آؤں گا. آپ بھی ہائی کورٹ کے اندر جو ہے وہ پریزنٹ ہوتے ہیں پیش ہوتے ہیں. اقبال صاحب کہہ رہے ہیں کہ انٹرم آرڈر جو بھی ختمی نہیں ہے جو سطحی ہے اس کے علاوہ اپیل نہیں ہے فیملی لاز کے اندر. یہ اچھی بات ہے
لیکن سوال میرا یہ ہے کہ آپ پریکٹس میں دیکھتے ہیں کہ لوگ پھر رٹ میں آ جاتے ہیں جہاں پہ آلٹرنیٹ ریمیڈی آپ کی اویلیبل نہیں ہے، وہ رٹ میں آ جاتے ہیں. تو جو قانون کی منشا تھی کہ لٹیگیشن کم ہو وہ تو پھر نہ ہوئی، بلکہ برڈن تو آپ نے شفٹ کر دیا ٹورڈز ہائی کورٹ. دیکھیں انٹرم آرڈر کے خلاف اگر اپیل کرتے جائیں گے تو کورٹس میں تو ہر دوسرے دن کوئی نہ کوئی جو سا انٹرم آرڈر ہوتا ہے تو ہر بندہ اٹھ کے تو اپیل کرنے چلا جائے گا. مقصد اس کا یہ ہے کہ آپ لیکن ہر بندہ پھر رٹ پہ تو کرنے چلا جاتا ہے. سر دیکھیں اس میں یہ ہے کہ نا جیسے آپ نے ذکر کیا کہ اس کا 1,20,000 خرچہ ہو گیا، یہ سمجھ آتی ہے کہ اتنا اس کی جاب جو اس کی تنخواہ ہے وہ کم ہے، اس کا انٹرم خرچہ جو ہے زیادہ لگ گیا، اس کے لیے تو آپ ریٹ میں جا سکتے ہیں. لیکن اس فیصلے پر یہ چھوٹے سے آرڈر کے اگینسٹ آپ اپیل میں جائیں گے تو ایک بہت پنڈورا باکس کھل جاتا ہے. اور اگر ایک ہی کیس میں 10 انٹرم آرڈر ہو گئے ہیں تو آپ 10 اپیلیں کرنے چلے جائیں گے، یہ مناسب نہیں ہے. اچھا بٹ صاحب اس پہ میں ایک کلیئرٹی دے دوں کہ ابھی جو لیٹسٹ لا اس پہ ڈیولپ ہوا ہے وہ کہتے ہیں کہ جہاں پہ قانون نے اپیل کی ریمیڈی نہیں دی تو رٹ کو ایز اے ریمیڈی آف اپیل آپ یوز نہیں کر سکتے. اس لیے رٹ بھی مینٹینیبل نہیں ہے انلیس کوئی بہت انلیگیلٹی کمٹ ہوئی ہو تو پھر تو وہ انٹرٹین کر لیتے ہیں، ادروائز جو ہے وہ ان لیمنی ہی ڈسمس کر دیتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے ناظرین، مختلف ججمنٹ جو ہے وہ آتی رہتی ہیں اور اس سے ہماری جو جورسپروڈنس ہے وہ ڈیولپ بھی ہوتی ہے، مقننہ کو بھی اس کے اندر سے جو ہے وہ ایک لیڈ ملتی ہے اور نئے قوانین بنائے جاتے ہیں تاکہ ملک کے اندر بہتری آ سکے اور معاملات جو ہے وہ ایک ڈائریکشن کے اندر جا سکے. دوسرے موضوع پر بڑھیں گے اور ہمارا جو ابھی واقعہ ہے حالیہ آزاد کشمیر جو مقبوضہ کشمیر کے اندر ہوا، جس کے ریاکشن کے اندر انڈیا نے ایک جو ہے وہ بھوچال برپا کیا اور انہوں نے جو ہے وہ انڈس واٹر ٹریٹی جو ہے اس کی وائلیشن کرتے ہوئے سسپینڈ کر دیا ہے. اس کے اوپر سیکرٹری جنرل UN کا جو ہے وہ رد عمل بھی آ چکا ہے. انٹرنیشنلی پاکستان کے پاس کیا ریمیڈیز اویلیبل ہیں اور اس کا کیا بیک گراؤنڈ ہے؟ چیمہ صاحب میں آپ سے بات کا آغاز کرنا چاہوں گا. یہ جو سندھ معاہدہ سندھ طاس معاہدہ ہے انڈس واٹر ٹریٹی، یہ 1960 کے اندر غالباً جو ہے وہ ورلڈ بینک نے شاید اس کو کروایا تھا. کیا ہے اس کے تحت کوئی پانی کی ڈویژن ہے اور کیا یونیلیٹرلی انڈیا ایسا کر سکتا ہے؟ نہیں، اس میں ایسٹرن ریورز اور ویسٹرن ریورز ڈیفائنڈ ہیں. جو ہمارے اینڈ میں ویسٹرن ریورز ہیں جنہوں نے پاکستان میں فلو کرنا ہوتا ہے اس میں جیلم اور انڈس اور چناب شامل ہیں. اسی طرح کچھ ویسٹرن ریورز اس میں ڈیفائنڈ ہیں جنہوں نے انڈیا میں فلو کرنا ہوتا ہے اور بہت ڈیٹیلڈ پروویژنز ہیں اس کے اندر کہ وہ بہت ٹیکنیکل بھی ہیں خیر کہ اس کو دونوں سائڈ سے مانیٹر کرنا ہے، ان کے فلوز کو ڈسٹرب نہیں کرنا، ان کے لیے کنسٹرکشنز بھی اس وقت درکار تھیں وہ بھی کرنی پڑتی تھی. بڑی دلچسپ چیزیں، کچھ پیسے تھے جو انڈیا نے ہمیں دینے تھے اس کے تحت تاکہ ہم اپنے اینڈ پہ کچھ انسٹالیشنز وغیرہ کریٹ کریں. مطلب ایک تھرو پارٹیسپیشن اور ایک تھرو کوپریشن چاہیے اس چیز کے لیے، کیونکہ معاملہ ایسا ہے پانی جو ہے دونوں طرف ہے تو دریا تو قدرت اللہ کی، اس میں تو آپ ایک لائن بنا کے اس کو ڈسٹرب تو نہیں کر سکتے، تو اس کو مینٹین کرنے کے لیے ایک طریقہ کار چاہیے تھا. انڈس واٹر ٹریٹی کی متعلق جو ایک اچھی چیز یا اس کے حق میں جو چیز جاتی ہے وہ یہ ہے، پتہ نہیں ٹریٹی کے حق میں جاتی ہے یا کرنے والوں کے حق میں جاتی ہے، وہ یہ ہے کہ بے شمار جنگوں کے باوجود، ہاسٹیلٹیز کے باوجود اور بہت زیادہ فرکشنز کے باوجود بھی یہ ٹریٹی آج تک جو ہے اپنی جگہ پہ برقرار رہی ہے. دونوں ملکوں نے اس پہ عمل کیا ہے. یہ پہلا موقع ہوا ہے جس میں انڈیا نے، اور اس میں ایک بات میں آپ کو بتاتا چلوں، اختلافات بھی ہوتے رہے ہیں، ڈسپیوٹس بھی ہوتے رہے ہیں، اور ڈسپیوٹس کا جو طریقہ ہے اس کے اندر ریزالو کرنے کا اس کو پرسو کیا گیا ہے، مطلب رولز آف دا گیم میں رہ کے معاملات چلائے گئے ہیں. ٹھیک. اب یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ انڈیا نے یہ موقف اختیار کیا ہے کہ ہم اس کو ان ابینس رکھ رہے ہیں. یہ لفظ بڑا عجیب ہے، ان ابینس، کیونکہ یہ سسپینڈ بھی نہیں ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ بہت اب ایک قانونی بحث شروع ہو جائے گی کہ اس کا مطلب کیا ہے. ان ابینس آپ رکھ بھی سکتے ہیں کہ نہیں؟ ظاہر ہے اس کی ٹریٹی کے اندر تو ایسی کوئی شک نہیں ہے کہ ایک پارٹی اپنی مرضی، پھر معاہدہ کیا ہوا اگر ایک سائڈ اپنی مرضی سے کہے کہ بھئی آج سے جو ہے یہ آف، اس کا سوئچ آف کر دیا میں نے اس معاہدے کا، ایسے تو نہیں ہو سکتا نا. تو اور اس کا کوئی طریقہ بھی نہیں ہے کرنے کا اس کی لینگویج کے اندر. ٹھیک. کچھ وینا کنونشن ہے آن ٹریٹیز جو اپلائی کرتی ہے، اور کچھ کہا جاتا ہے کہ اس کی سپورٹ لے کے اس میں کچھ سسپینشن کے متعلق وہ کلوزز ہیں، لیکن وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ سسپینڈ اس طریقے سے کی جائے گی جس طرح ٹریٹی اجازت دیتی ہے. تو جب ٹریٹی ہی اجازت نہیں دے رہی ہے
تو ایک پارٹی اس کو کیسے کہہ سکتی ہے کہ یہ میں اس پہ عمل نہیں کروں گی آج سے؟ چیف صاحب اس کا فورم کیا ہوگا؟ از دیر اینی فورم کہ اس کے اوپر، اور سسپینشن سے کیا مراد ہے؟ کوئی پانی ابھی پریکٹیکلی بند اب کر یہ دیا یہ بڑی دلچسپ چیز ہے نا. یہاں پہ میں سمجھتا ہوں کہ انڈیا کی طرف سے آپ کہہ سکتے ہیں تھوڑی سی وہ چالاکی ہے. کہا تو ہے کہ ہم ابینس میں رکھ رہے ہیں، لیکن ابھی تک جہاں تک مجھے پتا ہے ابھی تک روکا نہیں گیا پانی کو. دیکھیں پانی کو روکنا، از انڈیا ان کیپیسٹی ٹو اسٹاپ اٹ؟ آئی انڈرسٹینڈ بائی فورس تو کر سکتے ہیں نا، جی کر تو سکتے ہیں. اب بات یہ ہے کہ ابھی تک تو یہ موقع مرلہ نہیں آیا. یہ اگر ہوگا تو پاکستان کی نیشنل سیکورٹی کونسل نے آج کہا ہے کہ یہ ایکٹ آف وار تصور ہوگا. اوکے، اگر یہ کیا گیا تو یہ اعلان جنگ تصور کریں گے ہم. ٹھیک ٹھیک. دیکھیں یہ اگر انٹرفیئرنس ان واٹر فلو ہوگا وہ بہت بڑا قدم ہے. اوکے، اور اس وجہ سے جو سیکرٹری جنرل صاحب ہیں یونائٹڈ نیشنز کے اور جو باقی انٹرنیشنل ادارے ہیں وہ بھی اب بہت زیادہ دلچسپی اس معاملے میں لے رہے ہیں، کیونکہ اس کو ایسکلیٹ یہاں سے کرنا بہت آسان ہے. ٹھیک ٹھیک. اب انڈیا نے اس حد تک تو نہیں گیا، کیونکہ ظاہر ہے وہ تو پوائنٹ آف نو ریٹرن ہو جاتا ہے. تو اس نے کیا ہے کہ اس نے کہا کہ میں اس کو ان ابینس رکھ رہا ہوں. اب اس کا مطلب کیا، وہ بھی ایک ابہام ہے کہ اس کا کیا مطلب ہے. میں کہہ رہا میں عمل نہیں کروں گا اس کے اوپر. بہرحال کس حد تک کرے گا نہیں کرے گا آنے والے دن بتائیں گے. جو طریقہ کار ہے ٹریٹی کا آپ نے پوچھا، اس میں کورٹ آف آربیٹریشن کا میکینزم دیا ہوا ہے. اس میں 7 آربیٹریٹرز ہوتے ہیں. اس سے پہلے ایک نیوٹرل ایکسپرٹ کا میکینزم ہے. اگر تو ٹیکنیکل ایشو ہو اس کے لیے ایکسپرٹ آپ اپوائنٹ کر سکتے ہیں. اگر زیادہ سیریس جو ہے ڈسپیوٹ پیدا ہو جاتا ہے تو اس کے لیے کورٹ آف آربیٹریشن کا طریقہ کار ہے. 7 پہ ہے، 3 اس طرف سے آئیں گے، 3 اس طرف سے آئیں گے، پھر ایک انڈیپینڈنٹ چیئرمین ہوگا. تو وہ ایک پورا پروسیس ہے اس کی اپوائنٹمنٹ کا اور اس کو چلانے کا. پرابلم یہاں پہ یہ ہوگا کہ جب ایک پارٹی اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے تو آپ اس کو آربیٹریشن تک کیسے لے کے آئیں گے؟ ٹھیک ٹھیک ٹھیک. اور دوسرا مسئلہ یہ کہ اتنے وقت میں اگر وہ کوئی کرتا ہے ایسا عمل جو پانی کی فلو میں رکاوٹ پیدا کرتا ہے تو اس کو فی الفور روکنے کا کیا طریقہ ہے؟ کیونکہ قانون کا سارا تعلق ہوتا ہے انفورسمنٹ کے ساتھ. ٹھیک ہے. اس پہ عمل کیسے کروائیں گے آپ؟ اگر کسی فورم سے آپ آرڈر لے بھی آتے ہیں جو کہ بہت ایک تشویشناک سی یا کنفیوزنگ سی بات ہے، کیسے ہوگا؟ بہرحال ٹریبیونل فارم کرا لیتے ہیں آپ، انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں چلے جاتے ہیں، UN سیکورٹی کاؤنسل میں چلے جاتے ہیں، اور فیصلہ کوئی دے بھی دیتا ہے فوری طور پہ. اب اس کا عمل کیسے ہوگا؟ تو یہ کمپلیکیٹڈ کوسچنز ہیں. اس میں جو انٹرنیشنل لیول پہ ہم نے جو آبزرو کیا ہے یا ہم اسٹوڈنٹ آف لا کی حیثیت سے کہہ سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ جتنا انٹرنیشنل لا کے پیرائے میں جتنا یہ لیگل کوسچن ہوتا ہے عام طور پہ اس سے زیادہ یہ پولیٹیکل یا جیو پولیٹیکل کوسچن ہوتا ہے. جیو پولیٹیکل پوائنٹ آیا. اقبال صاحب میں آپ کی طرف آؤں گا، میں علی صاحب اس کے بعد آپ کی طرف آتا ہوں. اقبال صاحب ابھی جو ہے وہ جمعہ صاحب نے جیسے بات کی ہے کہ یہ اس کے اندر وائلیشن ہے، انٹرنیشنل امپلیمنٹیشن کا معاملہ ہے، تو کیا یہ ایک جو ہے وہ انٹرنیشنل کنڈمنیشن کی طرف نہیں جائے گا انڈیا؟ اس کے اوپر جو ہے وہ لان تان نہیں ہوگی کہ جناب آپ اس ٹریٹی کے باوجود جو ہے وہ آپ اس کی وائلیشن کر رہے ہیں اور ایک آپ بھاری قدم اٹھا رہے ہیں وداؤٹ اینی انکوائری اور انویسٹیگیشن فرام امپارشل فورم کہ یہ واقعہ جو ہے اس کی صداقت کیا ہے؟ بٹ صاحب میری اس پہ گزارش یہ ہوگی کہ پہلے آپ کو اس کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتا دوں. جی آپ کہ سندھ طاس کا جو معاہدہ ہے یہ 6 دریاؤں کے پانی کی ڈویژن سے متعلق ہے، جس میں 3 دریا مشرقی دریاؤں کے نام سے جانے جاتے ہیں اور 3 دریا جو ہے مغربی دریاؤں کے نام سے جانے جاتے ہیں. اور یہ ان کا تمام دریاؤں کا جو منبع ہے وہ تبت اور ہمالیہ کے پہاڑ ہیں. یہ 6 کے 6 دریاؤں کا پانی وہاں سے جنریٹ ہوتا ہے اور آہستہ آہستہ آگے وہ فلو کرتا ہوا کچھ بحیرہ عرب میں جا کے گرتا ہے اور کچھ انڈین گجرات کے پاس جو ان کا علاقہ بنتا ہے کوری کریگ وہاں پہ جا کے گرتا ہے. اچھا اب اس کو انڈرسٹینڈ کریں کہ ان کا منبع کہاں پہ ہے. ان کا منبع انڈیا میں ہے. دونوں تبت اور ہمالیہ کے جہاں سے یہ جنریٹ ہو رہے ہیں دریا وہ اس کے پاس ہے وہ علاقہ، وہ ہمارے پاس نہیں ہے. تو جب یہ ایکچولی انڈو پاک پارٹیشن کے بعد اب یہ بات سامنے آئی کہ دریا گزرتے ہوئے آگے آ رہے ہیں اور ان کا پانی سمندر تک جا رہا ہے، تو ایکچولی یہ اس کا بینیفیشری کس کو ہونا چاہیے؟ کیونکہ پاکستان کا شروع سے یہ
موقف رہا ہے کہ کسی بھی وقت انڈیا ان دریاؤں کو ہم اپنی ہمارے اگینسٹ استعمال کر سکتا ہے، ان کے پانی کو روک کے یا پانی کو روک کے دوبارہ چھوڑ کے. تو یہ ایک طرح کی دہشت گردی ہوگی اور پاکستان کے یہ شاید یہ برداشت کرنا ممکن نہیں ہوگا. ایکٹ آف وار ہو. جی، اور یہ سب سے پہلی ہماری جنگ اس پہ 1947-8 میں ہو چکی ہے اس پہ. لیکن اس کے بعد پھر یہ معاملہ جو ہے وہ آہستہ آہستہ چلتا رہا، نیگوشیشنز بھی ہوتی رہیں. پھر اس میں کوئی عالمی نمائندگان نے کچھ ریکمنڈیشنز دیں اور پھر الٹیمیٹلی اس پہ انٹرنیشنل عالمی مالیاتی بینک نے اس میں انٹرفیئر کیا اور وہ اس طرح سے گارنٹر کے طور پہ اس نے ایکٹ کیا. اور اس میں بہت سارے اور ممالک نے بھی پارٹیسپیٹ کیا، آسٹریلیا وغیرہ اور بھی تھے. تو اس کے بعد یہ معاہدہ ہوا جس کے بدلے میں پاکستان کو، چونکہ 3 جو دریا تھے جن میں اگر آپ دیکھیں تو بیاس، راوی اور ستلج، اس کا مکمل اختیار، اس کے پانی کے استعمال کا حق جو ہے وہ انڈیا کو دیا گیا، جبکہ سندھ، چناب اور جہلم کا مکمل اختیار اور اس کے اوپر اس کے پانی کو استعمال کرنے کا حق پاکستان کو دیا گیا. ٹھیک. اچھا، لیکن اس کے استعمال، پانی کے استعمال کو یہ بھی لمیٹڈ تھا. مثلا آپ اس کو زرعی زرعی ضروریات کے تحت استعمال کر سکتے ہیں، بجلی کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، اور ایک اور 2. لیکن اگر آپ نے تعمیراتی یا کوئی اور کسی اس طرح کے استعمال کے لیے جانا ہے تو اس کے لیے آپ کو کچھ اور ریکوائرمنٹس تھی، وہ فلفل کرنا ہوگی. ٹھیک. اچھا، تو اس سے پہلے یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہے کہ اس طرح پانی آبی جارحیت کا مظاہرہ کیا گیا ہے یا اس طرح کے تھریٹس جو ہیں وہ دیے گئے ہیں کہ ہم یہ کر دیں گے. اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا 2019 میں پلوامہ حملے کے بعد بھی بھارت کے وزیر جو آبی وسائل کے تھے، کیا نام تھا ان کا، نیتن گڈکری، بی جے پی رہنما تھے، انہوں نے بھی کہا تھا کہ بھارت سے بہنے والا تمام پانی بھارت ہی استعمال کرے گا تاکہ پاکستان کو سزا دی جا سکے. اور جس پر پاکستان نے سخت مذمت کی اور الزامات کو مسترد کیا. اور اس کے بعد ان کے ایک اور جو رتن لال کٹاریا تھے، انہوں نے بھی کہا تھا 3 مختص دریاؤں سے پاکستان جانے والے پانی کو روکنے کے لیے ہر ممکن کوشش کی جائے گی. بالکل. تو یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہے. اچھا اقبال صاحب، اب آپ نے اس پہ گارنٹر کا بھی ذکر کیا، انٹرنیشنل بینک کا، ورلڈ بینک کا آپ نے ذکر کیا. میں صرف ناظرین کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس کے اندر جو لیگل ریمیڈی ہے وہ پاکستان کے پاس کیا ہوگی اس طرح کے جو وہ گارنٹر اس طرح سے نہیں ہے کہ وہ پاسداری کروائے گا. اس کا رول صرف یہ ہے کہ وہ آربیٹریشن کے لیے دونوں پارٹیز کو راضی کرے گا. اوکے، ٹھیک. عالمی مالیاتی بینک کا صرف یہ رول ہے. باقی لیکن آپ کو پتا ہے کہ آربیٹریشن کے لیے جب تک دونوں پارٹیز راضی نہ ہو تب تک اس پہ آربیٹریشن نہیں ہو سکتی. اب ایک یہ ہوگی بات. دوسری بات یہ ہے کہ جو اس طرح کی دھمکیاں جو ہے یہ دے رہے ہیں کہ جی ہم آپ کا پانی بند کر دیں گے، ہم اس معاہدے کو معطل کرتے ہیں. مقصد تو یہی ہے نا کہ ہم پانی آپ کا بند کر دیں گے یا دوسرے دریاؤں میں پانی چھوڑ دیں گے. کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ اس کے بعد پھر جو دریا جن میں پانی بند ہو چکا ہے وہ پھر اس طرح سے فلڈ کا خدشہ ہوتا ہے. جی. تو اور اگر وہ کریں گے وہ تو کر سکتے ہیں، لیکن جن دریاؤں سے ہمارا پانی آ رہا ہے ان کو بند کرنا اتنا آسان نہیں ہے. یہ کوئی 1 ڈے ایکٹیویٹی نہیں ہوگی کہ وہ لا کے وہاں پہ آگے جو ہے بند بنا لیں گے، ڈیم بنا لیں گے. یہی طریقہ ہوتا ہے نا پانی کو روکنے کا، یا نیا دریا کا رخ موڑ دیں گے. اس پہ مہینوں سالوں چاہیے ہوتے ہیں. تو یہ آسان نہیں ہوگا. اور اتنی دیر میں ظاہر ہے پاکستان نے بھی چوڑیاں تو نہیں پہنی ہوئی کہ وہ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھا رہے گا اور وہ ان کا پانی جو ہے، پانی دیکھیں اٹس اے میٹر آف لائف. تو یہ پاکستان کی ایک طرح سے شارہ پہ پاؤں رکھنے والی بات ہوگی کہ اگر آپ ان دریاؤں میں سے کسی دریا کا پانی روکتے ہیں تو پوائنٹ آ گیا. علی کیا کہیں گے؟ آپ نے دیکھا کہ پہلا واقعہ نہیں ہے. انڈیا نے اس سے پہلے بھی غالباً آرٹیکل 370 کی جو وائلیشن کرتے ہوئے اپنے آئین کے اندر اس کو امینڈمنٹ کر کے کشمیر کا سٹیٹس چینج کر لیا. پاکستان کے اندر بے شمار حادثات ہوتے ہیں. بھی آپ کو پتہ ہے بلوچستان کے اندر واقعات ہوئے، کراچی کے اندر بے شمار واقعات تھی. پھر گلبھوشن یادو پکڑے گئے، ان کا ٹرائل ہوا. بے شمار اس طرح کے واقعات ہیں جو کھلی دہشت گردی. پاکستان نے ہمیشہ جو ہے وہ پیسفلی قانونی رستہ اڈاپٹ کیا ہے. کیا کہیں گے آپ اس کے اندر کیا ہونا چاہیے؟ جی میرے خیال سے مطابق یہ دیکھیے میری بات سنیں، انڈیا نے ہمیشہ جو ہے نا گنڈا گردی کا مظاہرہ کیا ہے. وہ ہمیشہ پریشرائز کر کے پاکستان کو نیچے لگانے کی کوشش کرنی ہے.
इंटरनेशनली तौर पर उसको पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश करना, उसके बरक्स अगर पाकिस्तान को देखा जाए, जैसे कि आपने जिक्र किया कि बलूचिस्तान में अगर दहशतगर्दी हुई है तो हमारे पास सबूत मौजूद हुआ करते थे कि हमने पेश किया कि आपने ये सारा किया है। उसके अलावा आपने जो जिक्र किया सिंध में, इसके अलावा कई जो है मामलात में इंडिया की जो है हाथ जो है रंगे हुए होते थे। हमने हमेशा क्या किया, इंटरनेशनल लेवल पर इनको लेके गए, कानूनी तौर पर इनको दिखाया, बताया कि आप लोगों ने ये चीज़ की है, इसका ख़ियामाज़ा आप ही भुगतेंगे। लेकिन दूसरे बरक्स इंडिया हमेशा इल्ज़ाम तराशी। अब ये जो पहलगाम में जो मामला हुआ है, हमारी सरकार इनको कह रही है कि अगर आपके पास कोई सबूत है तो उसको पेश करें, शेयर करें, हमें बताएं कि आपके पास कोई ऐसे सबूत है जिसकी बिना पर आप पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगा सकें कि इसमें पाकिस्तान मुलव्वस है। और ये धमकियां देना कि हम पानी बंद कर देंगे, आप देख लें पाकिस्तान ने भी फ़िज़ाए हुदूद बंद कर दी हैं। पाकिस्तान ने, जैसे मेरे सीनियर ने कहा, पाकिस्तान ने भी कुछ चूड़ियाँ नहीं पहन रखी हुई, हम एक एटॉमिक एनर्जी हैं, अगर आप हमें धमकियां देंगे तो आप हमसे भी रिप्लाई में यही सुनेंगे। इंटरनेशनल लेवल पे आप लोग खुद बदनाम हो रहे हैं इंडिया, अगर आप इस तरह की बातें करेंगे। ठीक पॉइंट आया। एक मैं चीमा साहब आपकी तरफ आऊँगा। अभी जो एक आर्बिट्रेशन का आप बता रहे हैं बात, और उसके अंदर अगर बात को समेटा जाए तो ये तो फिर ये है कि जो आपका जो है वो तगड़ा है वो अपनी बात मनवा लेगा। असल में भट्ट साहब, यही मैंने आपको पहले कहा, हम एक एवोल्यूशन से एज ए ह्यूमन सोसाइटी गुजर रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं, हम उसके पहले बेबी स्टेप्स पे हैं कि हम इंटरनेशनल लॉ को इन्फोर्सेबल कर सकें। हम कर रहे हैं इस पे एफर्ट, लेकिन देखें आज 100 साल पहले ही चले जाएं तो एक मुल्क दूसरे मुल्क पर चढ़ दौड़ता था, कोई रोकने वाला नहीं था होता, और ये बिल्कुल मामूली चीज़ थी, रूटीन की बात थी। एक मुल्क दूसरे पे चढ़ गया, उसने फौज ताकतवर कर ली तो वो तीसरे पे चढ़ गया। वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2 बेशुमार मिसालें मौजूद हैं। ठीक, पिछले 50 सालों में बहुत कम हो चुका हुआ। अब हालात यहाँ पे हैं कि एक मुल्क अगर दूसरे पे चढ़ दौड़े तो इंटरनेशनल न्यूज़ बन जाती है। ओके, यूक्रेन और फलस्तीन मुस्तकिल इंटरनेशनल न्यूज़ है और हर तरफ से इसके ऊपर कॉन्डमनेशन है कि इन जंगों को रोका जाए। ठीक। जो बिल्कुल मामूल होता था वो बिल्कुल जो हंगामा है जो उसके ऊपर हो जाता है, अब इस तरह की चीज सिचुएशन आ गई है। ठीक। तो हम इवॉल्व तो कर रहे हैं, लेकिन इसको मजीद अभी बहुत टाइम चाहिए। हमें ये नहीं पता कि हम इंटरनेशनल लॉ को इन्फोर्सेबल किस तरह बना सकते हैं। ठीक। एक मुल्क कहता है मैंने करना है, दूसरा मुल्क कहता है मैंने नहीं करना, तो इनको रोकने वाला या इनके ऊपर किसी फैसले का अमल कराने वाला तीसरा मुल्क तो नहीं हो सकता कोई। अब हमने यूनाइटेड नेशंस बनाया, लेकिन आपने 5 लोगों को वीटो दे दिया। तो मतलब इन चीज़ों को भी हमें थोड़ा सा वक्त और चाहिए, सेंचुरीज भी लग सकती हैं खैर, लेकिन इनको फाइन ट्यून करने के लिए या इसको ऐसा बनाने के लिए कि दुनिया में कानून जो है उसके ऊपर अमल हो सके। एक और बात करूंगा इसके अलावा, क्योंकि हिस्टोरिकली आपको पता है स्ट्रेंथ ही जो है अल्टीमेटली लास्ट रिजॉर्ट इंटरनेशनल स्फीयर में तो स्ट्रेंथ है, पावर। जिसके पास पावर है अल्टीमेटली तो यही समझा जाता है, इंटरनेशनल लॉ का बुनियादी असूल तो यही है, विक्टर्स जस्टिस। जो जीत गया, जो ताकतवर है, उसी का असूल है, उसी का कानून है। उस पैराए में अगर बात करें तो अल्लाह का फजल है और अल्लाह का शुक्र हमें करना चाहिए कि पाकिस्तान एक न्यूक्लियर पावर है। डॉक्टर ओपनहाइमर जिसने न्यूक्लियर बॉम्ब बनाया, और वो एक शख्स नहीं था, बहुत सारे लोग थे उसके नीचे। जब अमेरिका ने ये जो प्रोजेक्ट को सैंक्शन किया, सैकड़ों उसके अंदर साइंटिस्ट मौजूद थे, पूरा एक प्रोजेक्ट है, पूरा एक एरिया उनके लिए उन्होंने मुख्तस किया। उन लोगों को, हालांकि साइंटिस्ट तो आमतौर पे ह्यूमैनिटेरियंस होते हैं, जब ये पूछा जाता था कि आप इस तरह का वेपन बना रहे हैं जिससे जो है एक पल में पूरे शहर तबाह हो जाएंगे, तो वो लोग ये जस्टिफिकेशन देते थे कि हम जो कर रहे हैं वो इंसानियत की भलाई का ही काम कर रहे हैं, क्योंकि इसके बाद जंग रुक जाएगी। ओके, उनकी उम्मीद ये थी। और मैं समझता हूँ कि ये बात जो है ये इतनी भी हल्की नहीं है, इसको रद्द नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये हकीकत है। न्यूक्लियर बॉम्ब बनने के बाद जो तीसरी आलमी जंग होनी थी रशिया और अमेरिका के दरमियान, कोल्ड वॉर जो चलती रही, वो जंग हो ना सकी। और इसी तरह हमने बाद में भी देखा है, इंडिया और पाकिस्तान जैसे ममालिक जो हर वक्त जंग की नहज पे खड़े हैं, इनके दरमियान भी न्यूक्लियर वेपन्स के आने के बाद खुल के जंग हो ना सकी। ठीक। इसी वजह से हम उम्मीद कम से कम ये कर सकते हैं कि बेटर सेंस प्रिवेल करेगी, ये चीज़ें एस्केलेट करेंगी। तो देखें, ये जंगें जो हैं अब
न्यूक्लियर वेपन वॉर जो होनी है वो एक ही दफा होनी है। बिल्कुल ठीक। वो फिर जो कहते हैं देयर इज नो विनर इन अ न्यूक्लियर वॉर। नो विनर इन द न्यूक्लियर वॉर। इकबाल साहब आपकी तरफ आऊँगा, कानूनी पैराए में अगर डिस्कशन को रखा जाए तो रिक्वायरमेंट ऑफ पाकिस्तान इसके जी जनाब आपकी इसकी एक इम्पार्शियल इंक्वायरी करवा लें किसी भी इंसिडेंट के अंदर। जाहिर है अगर दो फरीकैन का मुख्तलिफ मौक़िफ़ है तो कानून और जो रूल्स हैं वो तो यही रिक्वायर करते हैं कि आप किसी तीसरे फरीक से इंक्वायरी करवा लें ताकि पता चल जाए, उसके अंदर एविडेंसेस आ जाएँ, फिर जो उसके अंदर मौजूद इल्ज़ाम है उसको जाहिर है कानून के मुताबिक उससे बात हो। अब इस चीज़ से भी इनकारी है इंडिया और सिर्फ वो ये कह रहा है कि जनाब मैं अकेला ही ये फैसला करूँगा, मैं किसी कानून को नहीं मानता, मैं जो है वो इंडस वाटर ट्रीटी जो है उसकी भी धज्जियाँ जो है उखाड़ दूंगा, मैं हर किसी तरह की वायलेशन करूँगा। तो ये तो एक चीज़ जो है वो डजंट मेक एनी सेंस। एक्चुअली इंडिया ने कभी भी सेंस वाली बात इस तरह के मामलात में नहीं की। पुलवामा वाला मामला हुआ तो उन्होंने विदाउट एनी डिले, विदाउट वेटिंग फॉर द इंक्वायरी, विदाउट वेटिंग फॉर द इन्वेस्टिगेशन, उन्होंने कहा जी ये पाकिस्तान ने करवाया है, वी विल डू दिस, वी विल डू दिस, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, सिंध ताश मुआहदे को मुअत्तल कर देंगे या पानी हम उनको इस्तेमाल नहीं करने देंगे। ये सारा कुछ चलता रहता है। लेकिन बात ये है कि क्या वो ये जो कुछ कह रहे हैं क्या वो ये करने की कैपेसिटी रखते हैं? तो मेरे ख्याल में पहली बात ये है कि उनके पास इतनी कैपेसिटी नहीं है या वो हिम्मत नहीं है कि वो ऐसा करें, और अगर वो ऐसा करेंगे तो मेरे ख्याल में फिर उसके लिए कॉन्सिक्वेंसेस के लिए भी तैयार रहना चाहिए। ये पाकिस्तान भी एटमी ताकत है और ऐसा नहीं है कि वो कुछ भी करेंगे और पाकिस्तान हाथ पे हाथ धरे बैठा रहेगा। इसका नतीजा उन्होंने भुगत लिया है। एक पहले आपको याद है इमरान खान के दौर में वो जब उन्होंने हमला किया था तो बाद में हमने फिर उनका अभिनंदन पकड़ के उनको दिया था और साथ उसे चाय भी पिलाई थी। तो हम दोबारा भी चाय पिलाने की के लिए तैयार हैं, जरूरत पड़ी तो पिलाएंगे और अगेन टी विल बी फैंटास्टिक। अभिनंदन तो भी रिटायर्ड नहीं हो गया होगा जी जी परफॉर्मेंस की वजह से। जी जी वो काफ़ी सुना है कि उसकी काफ़ी बुरी कंडीशन है। अच्छा, मैं अभी आपकी तरफ आऊँगा, आपने भी अब सारी बात सुनी है। इंटरनेशनली क्या दूसरे जो स्टेक होल्डर हैं पाकिस्तान इंडिया के इस तरह के नहज पे आना दूसरे ममालिक के गिर्द के जो हैं उनके लिए भी तो शायद कोई फ़ायदेमंद ना हो, तो क्या दूसरे इंटरनेशनल ममालिक भी इसके अंदर एफर्ट डाल सकते हैं, डालनी चाहिए? बिल्कुल डालनी चाहिए, लेकिन मैं इसको एक और एंगल से देखता हूँ। जैसे आपने देखा होगा कि चाइना में और अमेरिका की जो ये इकोनॉमी की वॉर चल रही है, अमेरिका हमेशा यही चाहता है कि ये जो खित्ता है यहाँ पे कोई ना कोई टेंशन चलती ही रहे, इसीलिए उसने पाकिस्तान और इंडिया का मुझे लगता है ये मामला छेड़ दिया। और लेकिन इंडिया इसमें होश के नाखून ले, क्योंकि उसको ये नहीं पता है कि पाकिस्तानी जो कौम है, ये पाकिस्तान जो मुल्क है, ये बहुत जज्बाती कौम है और अपने मुल्क से बहुत मोहब्बत करती है। अगर इस तरह का कोई काम इंडिया ने किया तो उसको मुंह की खानी पड़ेगी और ये खित्ते के लिए भी नुकसानदेह है। अमेरिका तो यही चाहता है कि यहाँ पे प्रॉब्लम्स हो, चाइना डिस्टर्ब हो, यहाँ की जो जितना भी खित्ता है जो एशिया का, यहाँ पे प्रॉब्लम्स आए, वो तो इस्तेमाल करेगा इंडिया को। लेकिन इंडिया को ये सोचना है कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। पाकिस्तान एक मजबूत मुल्क है, अगर उसके साथ आप वॉर करते हैं तो आपकी अपनी इकोनॉमी कहाँ जाएगी, आप कहाँ खड़े हैं, आपके पास कुछ भी नहीं बचेगा। बिल्कुल ठीक है, पॉइंट है चीमा साहब। ज़्यादा नुकसान तो इंडिया का है, जिस तरफ वो जाएगा तो इसके अंदर जो ज़्यादा उनका एक जो बिग इकॉनमी और एक सुपर पावर बनने का जो ख्वाब है और अक़वाम मुत्तहिदा में परमानेंट मेंबरशिप, वो चीज़ें तो फिर इस तरह तो आड़े आएंगी, वो तो इस तरह चल सकती है। सही है। देखें आप, नुकसान तो हमेशा उसका होता है जिसका हु हैज़ मोर टू लूज़। जी, पाकिस्तान के मुतल्लिक़ ज़ाहिर है ये लोग यही कहते हैं कि फाइनेंशियली हमारे ऊपर मुश्किल वक्त चल रहा है और बहुत देर से चल रहा है, पाकिस्तान ने स्ट्रगल किया इस मामले में, उसके पीछे जो भी वजूहात हैं। लेकिन जिसके हालात सख्त होते हैं उसके लिए लड़ाई आसान होती है, ये नॉन चीज़ है। तो जो कंफर्ट में होता है या जिसके लिए आसानियाँ होती हैं उसके लिए लड़ाई मुश्किल होती है। तो ज़ाहिर है जिस कंट्री ने ये, जिस तरह आपने अर्ज़ किया, जिसने एस्पिरेशंस करनी है, इकोनॉमिक प्रोग्रेस करना है, आगे जाना है, दुनिया में अपना बड़ा नाम इकोनॉमिकली बनाना है, तो वो उसको सोचना चाहिए। क्योंकि जब जंग होती है, लड़ाई होती है, तो फिर तो वहाँ से पीछे लाने का कोई रास्ता नहीं होता, फिर तो आर या पार होता है। तो नुकसान तो बेशुमार होगा, इसमें तो कोई शक नहीं है, लेकिन ये देखना होता है कि कौन इस नुकसान के लिए तैयार है। ठीक। अच्छा, चाइना का क्या आप समझते हैं, जो दूसरे स्टेक होल्डर हैं उनको भी एक एफर्ट तो करनी चाहिए, अगर मुल्क किस तरफ आ रहे हैं और
LOC पे फायरिंग और दूसरे मामला, ज़ाहिर है, ज़ाहिर है। क्या कहते हैं आप इसके? हिस्टोरिकल पैटर्न देख लेना जी कि जब भी ऐसा मामला हुआ इंडिया पाकिस्तान के दरमियान तो जो इंटरनेशनल पावर्स इन्वॉल्व होती हैं, कारगिल का मामला हुआ वो भी इंटरनेशनल प्रेशर के तहत जो है कंक्लूड हुआ, जैसे भी हुआ उसके मुतालिक और बातें हैं। उसके बाद यही जो हमारा 19 में गालिबन जो हमारा एयर जो फाइट हुई है और इसको हमने अभिनंदन को कैप्चर किया था, वो एक बहुत सेंसिटिव मौका था कि जंग वहाँ पे एस्केलेट की जा सकती थी, ठीक, लेकिन वहाँ से भी शुक्र है वैसे अल्लाह का कि वहाँ से भी वापसी हुई ठीक। और इंडिया ने उससे आगे कोई और मजीद एक्शन नहीं किया, ठीक ठीक। लेकिन उसमें भी डेफिनेटली इंटरनेशनल पावर्स का रोल होता है। अब मामला सर भट्ट साहब ये हो गया हुआ है, दुनिया ऐसी बन गई है कि न्यूक्लियर वेपन जो हिरोशिमा नागासाकी वाले थे वो तो आजकल के वेपन्स के 10वें हिस्से के मुताबिक भी नहीं है, ठीक, मुकाबले में भी नहीं है। ठीक ठीक तो अब तो अल्लाह ही जानता है इन वेपन्स की क्या कुव्वत है। ठीक ठीक। तो अल्लाह माफ़ करे, आज एक दुनिया के हिस्से में अगर न्यूक्लियर वॉर होती है उसके असरात तो पूरे ग्लोब पे मुमकिन है कि जाएंगे। तो ये चीज़ें जो हैं ये हमारे वो उससे बाहर हैं, सोचने से हमारे जो है ना उससे बाहर है, इस तरफ जाने की जरूरत नहीं है। मैं प्रोग्राम को वाइंड अप करने की तरफ बढ़ूंगा। दोनों मौज़ूआत के बारे में कानूनी तौर पर हमने गुफ्तगू की। आखिरी जो मौजू है नाज़रीन, ये बड़ा ही सेंसिटिव है, इसके अंदर इंडिया को इस तरह के एडवेंचर की तरफ नहीं जाना चाहिए। पाकिस्तान एक एटमी ताकत है, एक हिस्ट्री है, एक पूरी फौज है, एक सिपह सलार है, बेशुमार ताकत है, कौम पूरी खड़ी है, और इस तरह की कोई वायलेशन जो इंटरनेशनली और आपके जो लॉस हैं उसके मुनाफी होगी उसका पाकिस्तान भरपूर जवाब देगा। और ये पहली दफ़ा नहीं है, बेशुमार जो है इस तरह के वाक़यात गुजर चुके हैं जिसके अंदर पाकिस्तान ने अपनी ताकत का मुजाहिदा। इंटरनेशनल कम्युनिटी को भी अपना रोल अदा करना पड़ेगा कानून और इंटरनेशनल कवायद के मुताबिक, और मामला उम्मीद के साथ कि शायद जो है वो अच्छी तरफ जाए और मामला यहीं पर वाइंड अप हो जाए। नए प्रोग्राम में हाजिर हिम्मत होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।